اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، دنیا کے اندر انسان کو رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اگر انسان اللہ کی ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا. اللہ کی طرف سے ملنے والی کچھ نعمتیں وہ ہوتی ہیں جنہیں انسان سمجھتا ہے کہ یہ واقعی ہی نعمت ہے. ان نعمتوں پر جن کو پھر اللہ توفیق دیتے ہیں وہ رب کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، اور رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ جو شکر ادا کرتا ہے میں اسے اور نعمتوں سے نوازتا ہوں. جیسے دنیا کے اندر ایک انسان کو اچھا مکان مل گیا، وہ سمجھتا ہے کہ اچھا مکان یہ اللہ کی نعمت ہے. مال و دولت ہے، تونگری ہے، وسعت ہے، پیسہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کی نعمت ہے. اچھی سواری، المرکب الحنی، آرام دہ سواری، وہ سمجھتا ہے اللہ کی نعمت ہے. اور اس طرح کی بہت ساری نعمتیں جنہیں وہ واقعی نعمت سمجھتا ہے، اور پھر رب العالمین کی توفیق کے ساتھ وہ اس پہ رب کا شکر بھی ادا کرتا ہے. کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان زندگی بھر ان نعمتوں کے حصول کی کوشش میں رہتا ہے کہ یہ نعمت ہے لیکن میرے پاس نہیں. آنے والے وقت میں انسان اس کو پانے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ یہ نعمت مجھے مل جائے.
وہ بسا اوقات مل جاتی ہے، بسا اوقات نہیں بھی ملتی۔ لیکن پیارے بھائیوں، کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں، تیسری قسم، کہ انسان کو اللہ نے ان نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے لیکن انسان ان کو نعمتیں سمجھتا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ عطا کردہ نعمتیں بڑی عظیم نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن انسان ان کو نعمت نہیں سمجھتا ہے، اور اگر انہیں نعمت سمجھتا ہوتا ہے تو یقیناً ان نعمتوں کی قدر کرتا ہے۔ اور یہ نعمتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں، انسان جب یہ نعمت سے محروم ہوتا ہے تو پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی جو میرے پاس موجود تھی، لیکن مجھے اس کا احساس نہیں تھا کہ یہ تو اللہ کی نعمت ہے۔ پھر انسان اسے دوبارہ پانے کے لیے کوششیں کرتا ہے، لیکن وہ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نعمتیں پھر انسان کو دوبارہ ملتی نہیں۔ رسول مکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، دو اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، لوگوں کی اکثریت ان نعمتوں کی قدر سے غافل ہوتی ہے، وہ ان نعمتوں کی صحیح معنوں میں قدر نہیں کرتے۔ الصحت والفراغ، ایک صحت تندرستی اور دوسرا فارغ وقت، فرصت کے لمحات۔ فرمایا یہ نعمتیں بڑی عظیم ہیں، اور احساس انسان کو ہوتا ہے جب بیماریاں گھیر لیتی ہیں، پھر وہ بہت کچھ کرنے کی تمنا رکھتا ہے، بہت کچھ کرنے کی تڑپ دل میں آتی ہے، لیکن صحت ساتھ نہیں دیتی۔ وقت تھا کہ وہ گزر گیا، اور جب فرصت تھی، جب وقت تھا، جب صحت تھی، اس وقت انسان نے ان کو نعمت سمجھا نہ۔ اسی لیے حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے ہمیشہ غنیمت سمجھو۔ اللہ کی یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور یہ نعمتیں جب تک تمہارے پاس ہیں ان کی قدر کرو، صحیح استعمال کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، پہلے اس کے کہ یہ نعمتیں ساتھ چھوڑ جائیں، اور یہ نعمت جب چلی جاتی ہے تو پھر دوبارہ ملنا بڑا محال ہوتا ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شبابک قبل حرمک، لوگوں اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی میں وہ کچھ کر سکتے ہو جو بڑھاپے میں نہیں کر سکو گے۔ جوانی میں وہ عبادت، وہ ریاضت، وہ محنت، وہ تگ و دو، وہ بھاگ دوڑ، اللہ رب العزت کے ہاں بلندیاں پانے کے لیے وہ کچھ کر سکتے ہو جو بڑھاپے میں کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ شبابک قبل حرمک، لوگوں یہ جوانی نعمت ہے، نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے۔ لیکن یہ نعمت، اسے نعمت کوئی سمجھتا ہے، لیکن جب یہ نعمت چلی جاتی ہے پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جوانی تو بڑی نعمت تھی۔ جب بڑھاپا گھیر لیتا ہے، فرمایا وصحتک قبل سقمک، فرمایا جب اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، بیماری نہیں ہے، فرمایا بیماری کے آنے سے پہلے وہ تکلیف، وہ بیماری، وہ پریشانی کے لمحات، ان کے آنے سے پہلے یہ صحت کو غنیمت جانو، اس میں کر لو جو کرنا ہے، پھر دل چاہے گا کرنے کو لیکن جسم ساتھ نہیں دے گا، دل چاہے گا قرآن پڑھنے کو، بینائی ساتھ نہیں دے گی، دل چاہے گا پیشانی زمین پہ رکھنے کو، کمر ساتھ نہیں دے گی، لمبا قیام کرنے کو دل چاہے گا، ٹانگیں وزن اٹھانے سے قاصر ہوں گی۔ اللہ کے گھر سے جب صدا آئے گی، اذان کی آواز گونجے گی، دل چاہے گا کہ فوراً رب کے گھر میں پہنچ جاؤں، لیکن اٹھنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہوگی۔ فرمایا صحتک قبل سقمک، لوگوں یہ صحت جو ہے، تندرستی ہے، اسے بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ وغناک قبل فقرک، اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے، فراوانی دی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، اگر فرصت ہے
مال بھی ہے، اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اس مال سے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر لو، آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو، وگرنہ دنیا میں یہ مال، بڑے بڑے مالدار آئے، خزانوں کے مالک آئے، دنیا کے اندر اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کے دعوے دار بھی آئے، دنیا کے اندر یہ کہنے والے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا کمال ہے، میرے ہنر کا، میرے مال، میرے علم کا اور میرے فن کا، میری محنت کا نتیجہ ہے یہ مال و دولت، یہ زر، یہ بنگلے، کوٹھیاں، یہ کاروبار، یہ فیکٹریاں، یہ پلاٹ، یہ فلاں یہ سب کچھ، یہ بینک بیلنس۔ فرمایا غنا کا قبل فقر، اللہ نے دیا ہے، رب چند لمحوں میں دوبارہ تمہیں وہ فقیری کی طرف لوٹانے پہ قادر ہے۔ رات کو سوئے تھے، مال و زر کے مالک تھے، صبح اٹھے تو ہاتھ میں کچھ باقی نہیں، یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ غنا کا قبل فقر، رب نے مال دیا ہے، وسعت دی ہے، اس کو فقیری کے آنے سے پہلے غنیمت جان۔ فرمایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اللہ نے فرصت دی ہے، فارغ وقت دیا ہے۔ فرمایا یہ فرصت کے لمحات، یہ فارغ وقت، اس کو غنیمت جانو، اس کی قدر کرو، ان لمحات کو ضائع نہ کرو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان کو غنیمت جانو۔ مصروفیت سے پہلے، مشغولیت سے پہلے، دنیا کے ہموم و غموم میں الجھنے سے پہلے جو فرصت ہے، جو فارغ لمحات ہیں، ان کو صحیح معنوں میں استعمال کرو، ان کو اپنی آخرت بنانے کے لیے ان لمحات سے فائدہ اٹھا لو۔ فرمایا آخری چیز وحیاتک قبل موتک، اور سب سے بڑی بات اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، موت کے آنے سے پہلے اس زندگی کو غنیمت جان لو۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو کئی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جو نعمتیں ہیں لیکن احساس نہیں۔ اللہ نے آنکھیں دی، کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، ہاتھ دیے، یہ ساری نعمتیں، اور ان کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی نعمت کہ اللہ نے زندگی دی، حیات دی۔ کتنے ایسے جو ہم سے عمر میں چھوٹے تھے، کتنے ایسے جو ہم سے زیادہ اپنی صحت کا خیال رکھنے والے، کتنے ایسے جو دنیا کی نظر میں بڑے فٹ نظر آنے والے، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، چلے گئے۔ اللہ نے فرصت دی ہے، رب نے زندگی دی ہے، اللہ رب العزت نے مہلت دی ہے، یہ زندگی سب سے بڑی نعمت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، انسان ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو وقت ہے اس کی قدر وہی جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سونے کی قدر سونار کو ہوتی ہے، جو اس چیز کی قدر و منزلت کو جانتا ہے وہی سمجھتا ہے کہ یہ چیز کتنی قیمتی ہے۔ آج دنیا کے اندر کوئی مجھے اور آپ کو کہہ دے کہ دنیا کی دولت لے لو، انبار لگا دیں گے، اپنی آنکھیں نکال کے میرے ہاتھ پہ رکھ دو، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی کہہ دے اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دو، اپنی زبان کاٹ کے دے دو۔ اور میرے پیارے بھائیوں، جیسے یہ نعمتیں ہیں، یہ جو وقت ہے جو میں اور آپ منٹ نہیں، گھنٹے نہیں، بسا اوقات کئی دن اور ہفتے ضائع پہ ضائع، احساس ہی نہیں۔ ایک لمحہ لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، اللہ کا قرآن کہتا ہے ساری دنیا کے خزانے لے آؤ، ساری دنیا کے طبیب اکٹھے کر لو، ساری دنیا کے حکیم جمع کر لو، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون۔ لوگوں یہ زندگی اتنی قیمتی ہے، ساری دنیا کے خزانے بھی لوٹا دو، ساری دنیا کے طبیب جمع ہو جائیں، ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی، ایک آنکھ جھپکنے کی لمحہ بھی، مقدار بھی تمہاری زندگی میں یہ اضافہ نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی قیمتی زندگی ہے، اور اسی لیے سلف کہا کرتے تھے لوگوں ان اللیل والنہار رأس مال المؤمنین ربحہما الجنہ وخسرانہما النار۔ لوگوں ہر بندے کا کچھ رأس المال ہوتا ہے، کچھ اس کی اصل جمع پونجی ہوتی ہے۔ جب انسان کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے،
نفع آئے یا نقصان ہو وہ تو بات کی بات ہے، اصل جو سرمایہ ہوتا ہے جسے انسان کاروبار میں لگاتا ہے اس پہ پھر گھاٹے یا نفع کے سودے ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک ایمان والا بندہ، مومن انسان، اس کا اصل سرمایہ اس کی زندگی کے یہ دن اور رات ہوتے ہیں۔ جب یہ رأس المال ہی وہ ضائع کر بیٹھے، یہ اصل سرمایہ جمع پونجی جب اسے ہی وہ ضائع کر دے تو پھر اس پہ اس نے جو نفع کمانا تھا وہ کہاں سے کمائے گا؟ جب رأس المال کو ضائع کر دیا، جب اصل پونجی کو ضائع کر دیا تو پھر نفع کہاں سے آئے گا؟ اصل قدر ان لمحات کی ہے۔ اور محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت، کل الناس یغدو فبائع النفس، صبح ہوتی ہے ہر انسان اپنا سودا کرتا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو منڈی میں پیش کرتا ہے، ہر انسان اپنے نفس کو بیچتا ہے، فبائع النفس، ہر انسان اپنا سودا کرتا ہے، فمعتقها او موبقها، دن گزرتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس دن کو قیمتی بنا کے ان لمحات کی قدر کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا چکے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان لمحات کو ضائع کر کے ان قیمتی گھڑیوں سے فائدہ نہ اٹھا کے ان کو ایسے ہی مٹی کے بھاؤ، کوڑے کرکٹ کے بھاؤ اور کچھ تو گناہوں کے ڈھیر اپنے اوپر لاد کر، فرمایا جب شام ہوتی ہے فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوبِقُهَا، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آزاد کروانے کی بجائے اپنے آپ کو شام تک جہنم کا ایندھن اور جہنم کے لیے تیاری کر چکے ہوتے ہیں اور اپنے نفس کو تباہ و برباد کر چکے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی کے لمحات کی اللہ قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے اللہ نے قسم اٹھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، عصر کے وقت کی قسم، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس خسارے سے بچنے والے ایمان والے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، میرے اللہ پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، میرے رب کے سامنے پیشی پر ایمان، زندگی کا حساب دینے پر ایمان، موت پر ایمان، قبر پر ایمان، حشر پر ایمان، پل صراط پر ایمان، اعمال نامے ملنے پر ایمان، اور ان کا ایمان ہوتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنے ہی عمل صالح کی تڑپ زیادہ ہوتی ہے، جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے اتنا ہی شیطان کے شکنجے میں آنا، انسان کے لیے شیطان کا اس کے اوپر وار کرنا اور شیطان کا اسے قابو میں کرنا آسان ہوتا ہے۔ ایمان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا خسارے سے بچنے والے ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے، حق کی طرف بلانے والے، صبر کی تلقین کرنے والے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، زندگی کی قدر کیجئے، آنے والے لمحات کی قدر کیجئے۔ میرے پیارے بھائیوں، سال ختم ہو رہا ہے، اگرچہ مسلمانوں کا سال، اس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، سال کا پہلا مہینہ محرم، آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ، لیکن ہمارے اس عرض پاک کے اندر، سکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر اور ہمارے تمام اکثر معاملات، لین دین کے معاملات، وہ سب کے سب حساب و کتاب، یہ سارے سسٹم اس انگریزی سال کے حساب سے چلتے ہیں، اور افسوس ہوتا ہے جب اس سال کا اختتام ہوتا ہے، اگلے سال کا آغاز ہوتا ہے، اس رات کو کتنے ایسے لوگ ہیں جو ساری ساری رات نشے کے اندر اور بھنگڑے ڈال کے، ڈانس کر کے، بے حیائی کے اندر اس رات کو گزارتے ہیں، حالانکہ محاسبے کا لمحہ ہے، سوچ اور فکر کی بات ہے، زندگی کا ایک سال گزر گیا، ایک سال بیت گیا، کیا کیا میں نے، کتنا اپنے رب کو راضی کیا، آخرت کے لیے کیا سامان جمع کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ،
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان دیکھے، ہر نفس دیکھے، نفس نکرہ آیا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان، ہر نفس، ہر امیر، ہر غریب، ہر عالم، ہر مقتدی، ہر جاہل، جس کی جو بھی کیفیت اور حیثیت ہے، جو نفس ہے، جو ذی روح ہے، جس کے اندر بھی روح چل رہی ہے، جس کی سانسیں جاری ہیں، وہ دیکھے ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے، کل جب رب سے ملاقات کرنی ہے اس کے لیے کی تیاری کیا ہے، اس کے لیے پاس زادے راہ کیا ہے، اللہ سے ملاقات کے لیے سامان کیا تیار کیا ہے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق بخشے، اپنی زندگی کے ان لمحات کو قیمتی بنائیے۔ پیارے بھائیوں، سلف کتنے خوبصورت بات کہا کرتے تھے۔ محمد بن حاتم الرازی رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے، رأس مالک قلبک و وقتک، تمہارا اصل سرمایہ تمہارا یہ دل ہے، اور تمہارا اصل سرمایہ تمہارا وقت ہے، لیکن دونوں چیزوں کو ہی، جو دل تھا جس میں رب کی محبت ہوتی، جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی، جس دل میں قرآن کی محبت ہوتی، جس دل کے اندر صفائی اور طہارت ہوتی، جو دل پاکیزہ ہوتا ہے، جس میں سچائی کی تڑپ ہوتی، جس میں عدل کا جذبہ ہوتا ہے، جس میں رواداری اور دوسرے کے دکھ درد اس کو سمجھنے کے جذبات ہوتے، دوسروں کی خدمت کی تڑپ ہوتی، اپنی آخرت کو سنوارنے کے جذبے ہوتے، اس دل کو تو نے دنیا کے ہموم و غموم کے اندر اتنا مشغول کر دیا کہ وہ دل اس کے اندر ہے تو دنیا کی ہرس ہے، دنیا کا طمع ہے، دنیا کا لالچ ہے، پیسہ آئے جہاں سے مرضی آئے، پیسے میں اضافہ ہو، مال آئے حلال طریقے سے آئے یا حرام سے آئے، جائز آئے یا ناجائز آئے، رشوت کا آئے یا سود کا آئے، ظلم کا آئے یا چوری کا آئے، ڈکیتی کا آئے، جیسے بھی آئے، دنیا کے اندر آسائشیں، دنیا کی زندگی کو جنت بنانے کی فکر، دنیا میں راحت، میرے لیے یہ ہو، میری اولاد کے لیے یہ ہو، میرے خاندان کے لیے یہ ہو، میں یہ بھی جمع کر جاؤں، یہ بھی جمع کر جاؤں۔ دل کو جس کا اصل کام یہ تھا جو تجھے آخرت کا راہی بناتا، اس دل کو تو نے دنیا کے ہموم و غموم میں ایسا جکڑا کہ آخرت سے غافل کر دیا۔ اور دوسری چیز جو تمہارے پاس وقت تھا، جو اصل تمہارا سرمایہ تھا، اس کو تو نے صرف کر دیا ما لا یعنی، فضول کاموں میں، فضول یاریوں میں، فضول محفلوں میں، فضول مجلسوں میں، فضول گپوں میں، فضول سفروں میں، آنے جانے کی اور عیاشی اور اس طرح کے کاموں میں۔ جب دو ہی چیزیں تھی تیرے پاس، ایک دل تھا، ایک وقت تھا، دو تیری اصل سرمایہ تھا، دل کو بھی تو نے اصل کام پہ لگانے سے غافل رکھا، اور وقت کو بھی جو کام تھا اس کرنے سے تو غافل رہا، فَمَتَى يَرْبَحْ، تو پھر نفع کب کماؤ گے؟ پھر سودا سامان تو لگ رہا ہے، اصل سرمایہ جمع پونجی تو جا رہی ہے، نفع کب کماؤ گے جب دونوں چیزوں کو ضائع کر دیا؟ پیارے بھائیوں، رب العالمین ہمیں احساس نصیب فرما دے۔ دو موقع قرآن مجید نے ذکر کیے جب انسان کو بڑا احساس ہوگا، یا اللہ کچھ وقت کے لیے، ایک لمحے کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے یا اللہ زندگی دے دے، مہلت دے دے، دنیا میں لوٹا دے۔ دو موقع اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ فرمایا ایک وہ لمحہ ہوگا جب انسان کو موت کا فرشتہ نظر آئے گا، موت کا فرشتہ سامنے آ گیا، اب لمحات مہلت ختم ہو گئی، سانس حلق میں آ گئی، توبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ جہنم اور جنت کے فرشتوں کے وہ مناظر جو محبوب کبریا نے فرمائے، ابھی موت واقع نہیں ہوتی، انسان کو اپنا انجام پہلے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے
کہ جو نیک ہوتا ہے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آنے والے فرشتے اور اس کی روح کو لینے کے لیے لپیٹنے کے لیے جنتی لباسوں میں وہ فرشتے حسین و جمیل اور خوبصورت وہ جب آ کے بیٹھتے ہیں ابھی روح نکلی نہیں ہوتی یہ نظارہ پہلے کرتا ہے. اور جو بدبخت ہوتا ہے اللہ کا باغی اور نافرمان ہوتا ہے مشرک اور کافر اور منافق ہوتا ہے دنیا کو دھوکے دینے والا رب کو دھوکہ نہیں دے سکتا. موت آتی نہیں فرشتے پہلے آتے ہیں جہنمی ڈانٹ لے کر اور انتہائی خوفناک چہروں والے پہلے چیخیں نکل جاتی ہیں پھر کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اے اللہ اب دنیا میں تھوڑی سی مہلت دے دے چند لمحے دے دے لعلی اعمل صالحا اب ظلم نہیں کروں گا اب زیادتی نہیں کروں گا کسی کا حق نہیں کھاؤں گا اب کیا کروں گا اعمل صالحا اے اللہ میں نیک عمل کروں گا جس سے تو راضی ہو جائے. اللہ فرمائیں گے کلا ایسا نہیں ہو سکتا انہا کلمۃ ہوا قائلها یہ کہنے والوں کی باتیں ہیں ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون قیامت تک کے لیے اب برزخ کے یہ لمحات ہیں جس میں وہی سختیاں تمہارے اعمال کے مطابق اگر عمل اچھے ہیں تو پھر جنتی وہ لباس فوراً مل گئے انہی کے اندر روح کو لپیٹا گیا قبر کے اندر وہ خوبصورت چہرے والے وہ منکر نکیر اور خوبصورت عمل نیک ساتھی کی شکل میں وہ قرآن وہ اعمال قبر میں دائیں بائیں گھیرے ڈال کے کھڑے کسی طرف سے بھی اس کی طرف عذاب بڑھ نہیں سکتا. قبر کے اندر نم کا نومت العروس کی آوازیں سو جا آرام سے سو جا وہ جنت کی خوشبوئیں وہ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں قبر کے اندر ہی یہ مناظر. لیکن اگر اللہ کا باغی پھر چیختا تو رہتا ہے چلاتا تو رہتا ہے. محبوب کبریا فرماتے ہیں لوگوں اگر یہ آوازیں اللہ تمہیں سنا دیتا تو مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیتے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی زندگی کے اندر موت کا وقت آنے سے پہلے اللہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے دے اور ایسے عمل کی توفیق دے دے جن سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے. پیارے بھائیوں دوسرا وقت جب انسان چیخ چیخ کے کہے گا اے اللہ کچھ وقت دے دے کچھ لمحے دے دے کئی گھنٹے نہیں کئی دن نہیں کئی مہینے نہیں کئی سال نہیں کہے گا اللہ چند لمحے. کب؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يسترخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. سورہ فاطر میں اللہ فرماتے ہیں جب رب کا باغی جہنم کے انگارے وہ جہنم کے ہولناک عذاب جب ان سختیوں کا سامنا کرے گا چیخ چیخ کے کہے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل. اے اللہ ایک دفعہ اس جہنم سے نکال دے ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے اب وہ کروں گا جو پہلے نہ کر سکا اب وہ عمل کروں گا جس سے تو راضی ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر کیا اتنی عمر نہیں ملی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے رب کو منانا چاہتے تو منا سکتے تھے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے تو مانگ سکتے تھے. وجاءکم النذیر اور رب کا پیغام پہنچانے والے بھی تمہارے پاس آتے رہے رب کے عذابوں سے ڈرانے والے بھی آتے رہے رب کا پیغام پہنچتا رہا اللہ کے رسول تم تک آتے رہے اور رب کا پیغام پہنچاتے رہے. اب دوبارہ دنیا میں جانا اللہ فرماتے ہیں میرے یہ قانون کے ہی منافی ہے کہ میں دوبارہ بھیج دوں ایسا نہیں ہوگا. میرے پیارے بھائیوں رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ رب نے جو نعمت دی ہوئی ہے اس کی قدر کیجئے. کسی کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی لوگوں جو حال ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں وہ آئے گا یا نہیں کیا خبر
آنے والا زمانہ، مستقبل کا زمانہ، اس کی کیا خبر، وہ ملے یا نہ ملے، مستقبل کا کوئی بھروسہ نہیں، اور ماضی وہ گزر گیا، وہ واپس آتا نہیں۔ میرے اور آپ کے پاس ہے تو یہ حال، موجودہ زمانہ، اب کر لو جو کرنا ہے۔ اسی لیے فاروق اعظم کہا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں خود اپنا محاسبہ کرو پہلے اس کے کہ رب کی بارگاہ میں تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ وزنوا انفسکم، اپنے آپ کو خود تول لو، اپنے دن کو تول لو، اپنی رات کو تول لو، اپنی جلوت کو تول لو، اپنی خلوت کو تول لو، اپنی عبادات کو تول لو، اپنی نمازوں کو دیکھو، اپنے روزوں کو دیکھو، اپنی آنکھ کا محاسبہ کرو، اپنے کان کا محاسبہ کرو، اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، اپنے روپے پیسے کا حساب کرو۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، تول لو اپنے آپ کو پہلے اس کے کہ رب کی بارگاہ میں تمہیں تولا جائے۔ اور فرمایا کرتے تھے، فَإِنَّ أَهْوَنَ عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابِ غَدًا أَن تُحَاسِبُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمِ، لوگوں کل حساب پھر ہی آسان ہوگا جب آج پہلے حساب کر لو گے، اور اگر اس وقت ہی سارا حساب دینا پڑا تو بڑا مشکل ہوگا۔ اور فرمایا کرتے تھے، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج عمل کا موقع ہے، حساب کوئی نہیں۔ وغدن حساب ولا عمل، کل حساب ہی حساب ہے، وہاں عمل کوئی نہیں۔ اور سیدنا علی کہا کرتے تھے، لوگوں دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے، ہر ایک کے کچھ بیٹے ہوتے ہیں، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، دنیا کے بیٹے نہ بنو، دنیا پہ ہی نظر مت رکھو، آخرت کے راہی بنو، آخرت پہ نظر رکھو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کہی، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا کے اندر ایک مسافر جو چند لمحوں کے لیے آیا پھر منزل کی طرف چل بسا، یہاں سدا رہنے کے لیے، ہمیشہ ٹھہرنے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ دنیا کی یہ زندگی ہے، رکنا ہے چند لمحوں کے لیے، کچھ تھوڑی دیر رکتے ہیں، کچھ زیادہ دیر رکتے ہیں، منزل آگے ہے۔ اللہ ہمیں اس منزل تک اس حالت میں پہنچائے کہ میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو، میں اپنے اللہ پہ راضی ہوں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو رب کی ملاقات پہ راضی، تیرا رب تیری ملاقات پہ راضی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق ارض و سماء، زندگی جو گزر گئی اس پہ نظر ڈال کے اپنے اوقات اور لمحات، اس میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں، اللہ ان کی معافی طلب کرنے کی توفیق دے، اپنا تزکیہ، تطہیر، طہارت، اپنے گناہوں کو کریٹ کے نکال لیں، معافی مانگیں، اور آنے والے وقت کے لیے پلاننگ کریں۔ یا اللہ، زندگی کا جو وقت گزر گیا، اب آنے والے وقت میں اگر میں گزشتہ سال میں نمازوں میں سستی کرتا رہا، اب آئندہ سستی نہیں ہوگی، قرآن کی تلاوت سے غافل رہا، اب قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا۔ اگر حقوق العباد کے اندر ظلم و ستم کا شکار رہا، کہیں ماں کو تکلیف دی، کہیں باپ کو تکلیف دی، کہیں ہمسایوں کا دل دکھایا، کہیں رشتہ داریوں کو توڑا، کہیں اپنوں اور کہیں غیروں پہ ظلم کیے، اس کا محاسبہ یا اللہ آئندہ زندگی میں ایسا نہیں ہوگا۔ اور اپنی زندگی کے کہا جاتا ہے جو منٹوں کو ضائع کرنے والے ہوتے ہیں وہ پھر گھنٹوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اور جو گھنٹوں کو ضائع کرتے ہیں پھر وہ دنوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے، پھر وہ دن اور رات اور سال ہر سال گزار دیتے ہیں۔ آنکھیں پھر کھلتی ہیں جب زندگی بے وفائی کر جاتی ہے، موت کا وقت آتا ہے۔ عقل مندی یہ ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ محبوب کبریا کی تعلیمات دیکھیں۔ کہا لوگوں، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والا اللہ قرآن مجید ثلث پڑھنے کے برابر اللہ اجر و ثواب سے نوازتے ہیں، ایک منٹ نہیں لگتا۔ فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھنے والا دنیا کی ہر چیز سے اس کے لیے کافی ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنے والا فرمایا جنت اور
جنت اور اس کے درمیان اگر رکاوٹ ہے تو موت ہے. ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ میرا اللہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے لمحات کو اللہ قیمتی بنانے کی توفیق بخشے اور ہماری زندگی کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. دنیا سے جائیں اس حالت میں جائیں کہ میرا اللہ بھی مجھ پہ اور آپ پہ راضی ہو، اور قیامت والے دن محبوب کبریا ان کے حوض کا اللہ جام نصیب فرما دے، اور ان کی قیادت میں ان کے پیچھے پیچھے اللہ جنتوں کا داخلہ نصیب فرما دے. واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.